ضاقت نفسي بنور من فؤادي حينما جو شخص فکر و فاقے میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و فاقے کو دور کر دے گا۔ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہابو کا 300 مرتبہ درود کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا۔ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر 300 مرتبہ یا وہابو پڑھے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص دن میں 10 بجے وضو کر کے قبلہ رو کھڑے ہو کر سورہ علق کی آیت وسجد واقترب پڑھے، پھر فوراً سجدے میں چلا جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا وہابو پڑھے تو کچھ ہی دنوں میں اس کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اکابرین کا معمول تھا جب انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد وضو کر کے 3 سجدے کرتے، پھر ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہابو پڑھا کرتے۔ 3 روز کے عمل سے حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ آج بھی کوئی شخص ایمان و یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ نفع ہی پائے گا۔ جناب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ غریب آدمی اگر دن کو 10 بجے وضو کرے، پھر 4 رکعت نماز نیت قضائے حاجت ادا کرے، نماز سے فراغت کے بعد سجدے میں جائے اور 104 مرتبہ یا وہابو پڑھے، ہر مہینے میں 7 مرتبہ یہ عمل کر لیا کرے تو چند ماہ کے اندر اس قدر رزق ملے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے پروردگار، تجھ سے کس وسیلے سے مانگوں تاکہ میری ہر دعا قبول ہو؟ جواب ملا، اس نام کا وسیلہ اختیار کر جس کے ذریعے مانگنے والوں کو ہم بے حساب عطا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام ہے؟ اس پر حق تعالیٰ نے اپنا نام یا وہابو بتایا۔ جناب سلیمان پر یہ نام واضح ہوا تو آپ نے اس کا ورد اختیار کیا اور اس کی برکت سے آپ کو جن و انس کی بادشاہت عطا کی گئی۔ اگر چاشت کے نفلوں کے آخری سجدے میں اس کو 14 بار پڑھے تو اللہ کچھ ہی دن میں اس کی حاجت پوری کریں گے انشاءاللہ۔